قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ و اتم برہانہ و عز اسمہ و جل شانہ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مقدس میں ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی کسی قسم کا شک کوئی نہیں، کوئی یہ ایسی کتاب ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا، یہ کتاب ہم نے ہی نازل کی اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت خود میرا رب فرما رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کو لے کر نازل ہونے والے حضرت جبرائیل امین ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کتاب کے بے شمار فضائل ہیں، ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 10 حرف پڑھنے پر ہمیں 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر اگر رمضان المبارک کی بات کریں، پھر رمضان میں تلاوت قرآن کی بات کریں، پھر رمضان المبارک میں قرآن کو سمجھنے کی بات کریں، تو پھر اس کا مقام اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے، پھر اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم اس لحاظ سے یہاں پہ حاضر ہیں، انشاءاللہ العزیز 30 دن پورا ماہ رمضان ہم یہاں پر ظہر کی نماز کے بعد قرآن سمجھنے کے حوالے سے حاضر ہوں گے۔ ہم نے سفر نور شروع کیا ہے، اور یہ ہمارا سفر جو 1 رمضان المبارک سے لے کر ہم نے 30 رمضان المبارک تک جانا ہے۔ آج ہم پہلا سپارہ شروع کریں گے، اور پہلے سپارے میں ہم مضامین قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، کیا کیا واقعات قرآن پاک میں ہوئے، اور کیا کیا مطالبہ ہم سے قرآن کر رہا ہے، کون سے قصے، کون سی کہانیاں ہمیں قرآن بتا رہا ہے، کون سے جو وہ باتیں ہیں جو ہمیں قرآن سکھانا چاہتا ہے لیکن ہم قرآن سے سیکھ نہیں پا رہے۔ کچھ اہم معاملات پر ہم سیر حاصل ضروری گفتگو کریں گے کہ جو ہم جس کو سمجھ کر اپنا قبلہ بھی درست کر سکیں، جس کو سمجھ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، ہاں ہمیں قرآن سمجھنا آتا ہے، ہاں ہم قرآن کو جاننے والے ہیں، ہاں ہم اس قرآن کو جاننے والے ہیں جو پیارے مصطفیٰ پر نازل کیا گیا ہے، ہم اس قرآن کو جاننے والے ہیں جو میرے رب کا کلام ہے، ہم اس قرآن کو جاننے والے ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر نازل ہوا۔ اور یہ اتنا عظیم قرآن ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ہم اس قرآن کو نازل کئی پہاڑوں پہ کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، وہ پہاڑ ٹوٹ جاتے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس پر میرے رب نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور پیارے محبوب کی امت پر اتنا رب نے احسان کیا ہے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ، 10 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، وہ آپ کو حافظ قرآن نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے کہ ہم جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس قرآن کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے، پھر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا پہلا سپارہ ہے، اور پہلے سپارے میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی سورت فاتحہ ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن سے پہلے بہت سے علوم آتے ہیں، قرآن سے پہلے عربی گرامر آتی ہے، قرآن سے پہلے جو ہے وہ تجوید و قرات آتی ہے،
قرآن پڑھنے سے پہلے علوم قرآن آتا ہے۔ بہت سے ایسے علوم ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ لوگ اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے عربی سیکھیں، پھر اس کے مطابق تجوید و قرات سیکھیں، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ علوم قرآن کو سیکھیں، پھر درس نظامی کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا قرآن کو اس انداز سے، اس آسان طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ قرآن اتنا آسان ہے کہ جتنا میرے رب نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، فرمایا ہم نے قرآن کو آسان بیان کیا ہے۔ آج ہمیں قرآن مشکل لگتا ہے، آج ہمیں قرآن پڑھنے میں مسئلہ آتا ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ بڑا ہی آسان قرآن ہے، اور یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ یہ ہر ایک اس کو پڑھ سکتا ہے اور ہر ایک اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قرآن کو پڑھے، شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے۔ تو پہلی سورت کا ہم تعارف وہ کرتے ہیں کہ سورت فاتحہ یہ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے بھی پہلی سورت اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی علماء کرام کا قول ہے اس بارے میں، متعدد اقوال ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، یعنی یہ سورت مکہ پاک میں نازل ہوئی، یا تو یہ سورت مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور پھر اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ سورت ایک بار نازل ہوئی ہے یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے نام کتنے ہیں اور اس سورت سے ابتدا کیوں کی گئی، یہ بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی اس میں اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اور مشہور قول یہ ہے جس پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی بھی ہے اور یہ سورت مدنی بھی ہے، یعنی یہ سورت مکہ میں بھی نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ یہ سورت مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع ہے اور اس کی 7 آیات کریمہ ہیں۔ اس کا پہلا نام جو ہے وہ سورت فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کو کھولنا۔ اس کو سورت فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی قرآن کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، قرآن کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورت فاتحہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس سورت کو سورت شفا بھی کہتے ہیں، اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ شفا بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی اس سورت کا نام ہے، اور اس سورت کو سورت الکنز بھی کہتے ہیں، سورت الوافیہ بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کو سورت الدعاء بھی کہتے ہیں، اور سورت التعلیم المسئلہ یہ بھی اس سورت کا نام ہے۔ متعدد اس سورت کے نام ہیں، اور ہر نام رکھنے میں ایک بڑی حکمت ہے۔ اگر اس کو دعا کے معنی میں لیں تو یہ سورت وہ ہے کہ جس میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، اگر اس سورت کو شفا کے معنی میں لیں تو یہ وہ سورت ہے کہ اگر کسی بیمار پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو رب تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ درپیش آ جائے، اگر رب سے ہم کلام ہو، اگر رب سے باتیں کرنی ہو، اگر رب سے کچھ کہنا ہو، رب سے کچھ عز و نیاز کی باتیں کرنی ہو، تو اس صورت کا ایک طریقہ کار ایسا ہے کہ جب آپ الحمد سے شروع کرتے ہیں ولدعالین تک، میرا رب جو ہے وہ میرے رب کی رحمت باہیں پھیلا کے جو ہے وہ آپ کا استقبال کرتی ہے کہ میرا بندہ وہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے، میرا بندہ وہ میری طرف آ کے رجوع کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس صورت کے جو مضامین ہیں آپ سیکھنے کی اس کو کوشش کریں، کل سے اگر ہو سکے تو اپنے ساتھ کوئی کاپی یا پینسل یا کچھ ایسا، کیونکہ یہ ایک انشاءاللہ العزیز یہ یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ قاری احمد رضا صاحب ان کا بہت بڑا تعاون ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس مدرسے میں اور بلکہ پورے ہمارے شہر میں یا ہمارے علاقے میں یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور ایک الگ اس لحاظ سے انشاءاللہ العزیز اس پر نہ کسی نے کلام کیا ہوگا نہ کسی نے بات کی ہوگی۔ یہ انشاءاللہ تاریخ بنے گی کہ اس مدرسے میں پورے قرآن کو ہم نے تفسیری لحاظ سے پڑھا ہے، پورے قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لحاظ سے پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر آنا اور سمجھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ تو سورت فاتحہ کے مضامین میں وہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد آتی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بندہ پڑھتا ہے
الرحمن الرحیم، فرمایا بہت مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا۔ یہ دیکھیں پہلے بندہ رب کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا میرا رب ہے۔ پھر دوسری بات فرمایا الرحمن الرحیم، یہ بہت بڑے صفت کے سیغے ہیں، یہ بہت بڑی رحمت کے سیغے ہیں۔ فرمایا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی اگر 100 قتل کر کے بھی میرے رب کی بارگاہ میں جا کر جھک جائے، میرے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، تو میرا رب اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر توبہ کی نیت کر کے نیکوں کے شہر میں چلا جائے تو میرا رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آج ہم جب گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد پھر ہم لوٹ کر پلٹ کر نہیں جاتے، یہ ہماری جو ہے یہ کم فہمی اور ہماری جو ہے وہ مایوسی، جو ہم مایوس ہو چکے ہیں، ایسا ہے۔ ورنہ میرے رب کی رحمت تو ایسی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو میرا رب فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے یہ دیکھو یہ میرا بندہ، اس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد پھر میرے پاس آ گیا ہے، اب فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا اس کا مقام ہے۔ اور پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، دوسرا مضمون تیسرا اس کا یہ ہے کہ اس میں روز جزا کا مالک میرا رب ہے، قیامت کے دن کا مالک میرا رب ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا۔ اور پھر تیسری بات ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا مولا تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، تو اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ معیار الوہیت پر اگر کوئی ذات اترتی ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے، اور کوئی الہ ہونے کے قابل نہیں ہے، اور کوئی خدا بننے کے قابل نہیں ہے، اور کوئی خدا بن ہی نہیں سکتا، اور کوئی خدا نہیں بن سکتا۔ خدا صرف بن سکتا ہے تو وہ میرا رب بن سکتا ہے۔ معیار الوہیت جو رب کی شان ہے وہ صرف میرے رب کی شان ہے۔ اگر کسی کی عبادت کی جائے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی اس کے علاوہ ذات نہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں اہدنا الصراط المستقیم دعائیہ کلمات ہیں، اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا کہ پہلے اس ذات کی تعریف کرو، پہلے کیا کرو؟ اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرو، اس کو کہو کہ پہلے سب کچھ تو ہی ہے، تو جہانوں کو پالنے والا ہے، تو مالک ہے، تو روز جزا کا مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عبادت کے لائق ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کی تعریفیں کر چکو، جب اس کی حمد بیان کر چکو، جب اس کی ثنا بیان کر چکو، تو پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اب رب سے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آگے بتاؤ کہ کس رستے پہ جانا چاہتے ہو، کس رستے پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا کہ مولا ہمیں اس رستے پر چلا جس رستے پر تیرے رحمت والے لوگ، جو تیرے نیک لوگ، جو تیرے اچھے لوگ چلے ہیں، ہمیں اس رستے پر چلا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم قرآن کو اس لحاظ سے دیکھیں، میں نے سورۃ فاتحہ کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کروایا، تھوڑا سا ترجمہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ قرآن بڑا آسان ہے، آپ کو لگ رہا ہے نا کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ لفظوں میں بیان ہو سکتا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ اس کو وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اور پھر دوسری صورت اس کا تعارف جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات بینات ہیں۔ کتنے رکوع ہیں اس کے؟ 40 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع ہیں، اور اس کے 286 آیات بینات ہیں، اور یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ مدینہ پاک میں نازل ہونے والی یہ پہلی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے فرمان کے مطابق یہ سب سے پہلی صورت بقرہ جو نازل ہوئی یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہ پہلی صورت تھی، اور اس صورت کے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حضرت سہل بن سعد ادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ کبھی تھوڑی سی ہم شیطان کو گھر سے بھگانا چاہتے ہیں، ہم شیطان کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ آج شیطان قائد ہے، حدیث مبارکہ صحیح حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں،
صحیح بخاری صحیح مسلم 66 کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگر شیطان قید ہے تو ہم سے گناہ کون کروا رہا ہے؟ ہم گناہ کیسے کر رہے ہیں؟ آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ سارا ہمیں سوچنے کی آج ضرورت ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ کل قیامت کو تم میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہو کہ مولا ہم سے شیطان گناہ کرواتا تھا۔ اگر میرے رب نے رمضان کا ہی حساب پوچھ لیا کہ بتاؤ رمضان میں نے شیطان کو قید کر دیا تھا، تب کون تھا جو تم سے گناہ کرواتا تھا؟ تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، ہم اس کا جواب۔ تو اس لیے اس سورت کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سورت جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورت کیونکہ سب سے بڑی سورت ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بیانات ہیں، بہت زیادہ مضامین ہیں۔ پہلے سپارے کو ہم ڈسکس کریں گے، پہلے سپارے کو ہم بیان کریں گے، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ طبقات العباد آتا ہے، یعنی کہ بندوں کے مختلف طبقات کا بیان۔ پہلا طبقہ ایمان والے، دوسرا طبقہ کافر ہیں، تیسرا طبقہ منافقین ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بیان کیا ہے کہ کیسے منافقین کیسے ایمان والے ہیں۔ اور سب سے پہلے عظمت قرآن پر اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ خود قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، صداقت اپنی خود قرآن دے رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ ان کو یا تو رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو یہ جانتی ہو کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی اس کو لیا ہے کہ اس کا معنی حضور کو بھی نہیں پتہ، لیکن اگر ایسا کیا جائے کہ اس کا معنی حضور کو نہیں پتہ تو پھر یہ کلام ایسا ہوگا کہ یہ کلام بے معنی ہوگا، بے فائدہ کلام ہوگا، اور رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کا کلام بے فائدہ ہو، اس کا کلام بے معنی ہو، اس کا کلام کوئی جاننے والا نہ ہو، ایسا نہیں۔ رب کی یہ شان ہے کہ وہ جو بھی کلام کرتا ہے اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور ہر ایک اپنے علم کے مطابق اس کی حکمت کو جانتا ہے اور اس کی حکمت کو کیا کرتا ہے؟ پہچانتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں عظمت قرآن ہے، اس میں شان قرآن ہے، اس میں قرآن کو جو ہے وہ اتنی پریورٹی دی گئی ہے، اتنا اس کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک شبے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے چل کے متقین کی کچھ فضیلتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم چونکہ اس کو سرسری نظر سے پڑھیں گے، اور سرسری نظر پڑھنے کے بعد ہم جو سب سے پہلے اس میں شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے پہلے قرآن کی عظمت کا بیان ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو قرآن نازل کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اور پھر اعتراض کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ کیا ہے یہ قرآن؟ تو میرے رب نے فرمایا یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ میرا رب چیلنج کر کے یہ قرآن کے انکار کرنے والوں کو چیلنج کر کے میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی ہی تم کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک کتاب ہے کہ یہ کسی بندے کی بنائی ہوئی ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں کیا ہے؟ شک ہے کہ جو ہم نے نازل کیا یہ کسی بندے کا کلام ہے، یہ کسی ایویں ہی کا کلام ہے، کسی ارے غیرے کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام ہے، یا کسی مجنوں کا کلام ہے، تو تم لاؤ، تم کیا لاؤ؟ پہلے قرآن کا بدل لے کے آؤ۔ قرآن کا بدل نہیں لا سکتے، ایک سورت لے کے آؤ، ایک سورت نہیں لا سکتے تو فرمایا ایک کوئی آیت ہی لے کے آ جاؤ، اور اس کے بعد پھر اعلان فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا کہ اگر تم نہ لا سکو اور ہرگز تم نہیں لا سکو گے، کیا؟
ایک تو یہ کہ تم نہ لا سکو، اور دوسرا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا تم ہرگز لا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا کہ پھر یہ قرآن اگر تم اس کی مثل نہ لا سکو تو پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے آگ جلائی ہے، پتھروں سے جلائی ہے۔ فرمایا کہ وہ اس کا جو ایندھن ہے وہ آدمی اور پتھر ہے، اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس میں جو آگے ہم چلتے ہیں تو دوسرا مضمون وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کو وضاحت کے ساتھ سنیں، تھوڑا سا ہم اس کو سمجھیں کہ ہم نے انسان جب پیدا ہوا تھا تو انسان کیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرمایا جب یاد کرو جب رب نے ملائکہ سے پوچھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں کیا کرنا چاہتا ہوں، زمین میں کیا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، زمین میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سبق پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا ساتھ چلیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ میں کیا بنانا چاہتا ہوں زمین میں، خلیفہ۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق، اب انسان بن رہا ہے، انسان اپنی قدر تو پہچانے نا، انسان اپنا مقام تو پہچانے، ہم اپنا مرتبہ تو پہچانے کہ ہمارا مقدمہ فرشتوں سے ہمارا رب لڑ رہا ہے۔ رب نے پوچھا کہ میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا، فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان خون ریزی کرے گا، یہ انسان کیا کرے گا، خون ریزی کرے گا، یہ فساد پھیلائے گا، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا مولا اگر عبادت مقصود ہے تو ہم کرنے کے لیے بہت ہے۔ تو میرے رب نے ان کو جواب ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اعلان یہ بیان کر دیا، بیان کرنے کے بعد پھر آگے فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انسان میں بنا رہا ہوں یہ کتنا عظیم ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ باتیں سکھائیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر آدم علیہ السلام کو تمام اسماء، تمام نام سکھا دیے، اور پھر ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا، پھر ان کو کیا کیا، ملائکہ پر پیش کیا۔ ملائکہ پر پیش کرنے کے بعد فرمایا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ انسان کا کوئی مقام نہیں ہے، اس انسان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو فرمایا پھر ایسا کرو کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مجھے اس کے نام بتاؤ۔ اب فرشتے جب ان چیزوں کو دیکھا تو اب جانتے نہیں تھے اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، جانتے نہیں تھے۔ تو میرے رب نے فرمایا انہوں نے پھر عرض کی قالوا سبحانک لا علم لنا، مولا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ذرا تو بتا ان کے نام کیا ہیں، آدم ذرا تو بتانا ان کے نام کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اس چیز کا نام کیا ہے، فلاں جگہ پر جو چیز پڑی ہے اس کا نام کیا ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئیں تو آپ نے ان تمام چیزوں کے نام اللہ کو بتا دیے۔ اب سارے کھڑے ہیں وہاں پہ، فرشتے بھی ہیں۔ قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو میرے رب نے پھر اعلان فرمایا، اور یہ اعلان بڑا ناز کا تھا، یہ اعلان بڑے انداز کا تھا۔ فرمایا میں نہ تمہیں کہتا تھا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ جو میں بنا رہا ہوں وہ کتنی عظمت والا ہے، جو میں بنا رہا ہوں وہ کتنی شان والا ہے، جو میں بنا رہا ہوں اس کی کتنی رفتیں ہیں، اس کو میں نے کتنی بلندیاں دینی ہیں۔ فرمایا وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور فرمایا میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ جب یہ سب باتیں ہو گئیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا پھر اب سارا معاملہ تم نے دیکھ لیا ہے، اب ایسا کرو میرے آدم کو سجدہ کر دو، اب ایسا کرو میرے آدم کو سجدہ کرو۔ جب سجدہ کیا تو اس کے بعد پھر ایک ابلیس کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ کو بنا دیا، اتنی عظمت ہے اس کی، اتنی شان ہے،
کہ یہاں پہ ایک لفظ میں آپ کو تھوڑا سا اور عقیدے کے لحاظ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے؟ ایمان لانے کے بعد اس قرآن پاک میں پہلی سورت کے پہلے رکوع میں جب اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان والے، اور فرمایا کہ یہ لوگ جب ایمان، ان کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب، تو منافقین اور مومنین اور مشرکین کی یہ اللہ تعالیٰ نے صفات۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ کہو محبوب قل هو اللہ احد، وہ اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے نا، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نظر آتا ہے؟ اللہ نظر آ رہا ہے؟ اللہ نظر نہیں آ رہا نا، تو فرمایا کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ فرمایا کہ مرنا ہے، اب مرنے کے بعد کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ مرنے کے بعد کس نے دیکھا کہ کیا ہوگا؟ پھر قیامت کس نے دیکھی ہے کہ کیا ہے؟ پھر اس سے پہلی امتوں کے ساتھ جو ہوا وہ کس نے دیکھا کہ وہ کیا ہے؟ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں پر، ملائکہ کیا ہیں؟ ملائکہ غیب ہے نا، ہمیں تو ملائکہ نظر نہیں آتے، ہمیں ملائکہ نظر نہیں آتے۔ کسی نے فرشتے دیکھے ہیں تو مجھے بتائیں، کسی نے کوئی اعلان کیا ہو کہ میں نے فرشتے دیکھے؟ کسی نے کوئی فرشتے دیکھے ہو؟ نہیں دیکھے۔ ملائکہ غیب ہیں، میرا خدا ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ قیامت غیب ہے، قیامت غیب ہے، سب غیب ہے۔ تو سب غیب کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ اس پر ایمان لاؤ۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں لے کے آئے ایمان؟ کیوں مانے ہم؟ جب ہمیں نہ خدا نظر آتا ہے، جب ہمیں نہ قیامت کا پتہ ہے، جب ہم نے مرنے کے بعد کے کچھ معاملات دیکھے نہیں ہیں، جب ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، جب ہم نے عیسیٰ کو نہیں دیکھا، جب ہم نے آدم کو نہیں دیکھا، جب ہم نے روح اللہ کو نہیں دیکھا، جب ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں دیکھا، جب اسماعیل ذبیح اللہ کو نہیں دیکھا، تو ہم کیوں ایمان لائیں؟ تو میرا رب فرماتا ہے کیونکہ میرا محبوب کہہ رہا ہے۔ کیا؟ اس سے کچھ غیب نہیں ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اس نے خدا کو بھی دیکھا ہے، اس نے جبرائیل کو بھی دیکھا ہے، اس نے سب دیکھا ہے۔ جس نے سب دیکھا ہے فرمایا اس کے کہنے پہ پھر تم ایمان لے آؤ۔ اس کے کہنے پہ کیا کرو؟ اس کے کہنے پہ تم ایمان لے آؤ۔ تو یہ غیب جو ہے یہ میرا رب بھی جانتا ہے، لیکن اس نے اپنے پیارے حبیب کو بھی غیب کا علم دیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے یہ قرآن میں دوسرا واقعہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، آیت نمبر 75 میں 57 نمبر آیت سورت بقرہ دی 57 نمبر آیت انہیں اے تانوں آیتاں دسن دا مقصد یہ ہے کہ تسی انہاں نوں پڑھ کے ویکھو، کریں جاؤ نا کہ قرآن نو کھول کے ویکھیا کہ اندے وچ کنا عظیم نقطے اور کنی عظیم سٹوریاں اور کنی عظیم کہانیاں۔ یقین کرو اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا نا تو قرآن تو علاوہ اور کوئی پڑھنے نوں دل ہی نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ دوسرا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے پھر ڈیمانڈ کی کہ ہم سے اب کھایا نہیں جاتا، ہم سے اب پکایا نہیں جاتا۔ قوم عیسیٰ رب کی بڑی پسندیدہ قوم تھی۔ قوم جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند تھی وہ قوم، اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند تھی وہ قوم۔ اس پہ میرے رب نے بے شمار حکمتیں، بے شمار نعمتیں، بے شمار اپنے فضائل، بے شمار اپنے کرم نازل کیے۔ ان کو مفتی کا کھانا دیا، ان کے لیے جناب زمین حلال کی، ان کو جناب سب کچھ جو مانگتے گئے میرا رب عطا کرتا گیا۔ لیکن یہ پھر بھی اتنی ناشکری قوم تھی کہ ان کو صبح کے وقت ایک چیز ملتی تھی رب کی طرف سے، اور پھر شام کو ان کو جو ہے وہ ایک، وہ کہتے ہیں کہ تتر یا اس طرح کا بٹیر یا اس طرح کا کوئی پرندہ تھا چھوٹا جس کا گوشت بڑا لذیذ تھا، من و سلوہ، یہ ان پہ نازل ہوتا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ فرمایا کہ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ اچھا، یہ قوم اتنی پیاری تھی کہ جب رب کو اتنی پیاری تھی، اس کے کرتوت اتنے اچھے نہیں تھے لیکن رب کو پیاری تھی کہ جب یہ چلتے تھے نا تو بادل ان پہ سایہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بادل ان پہ سایہ کرتے۔ اور فرمایا پھر تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، اور من و سلوہ یہ وہ چیزیں ہیں فرمائے جو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں ہیں، ان میں سے کھائیں۔ اور کھانے کے بعد جب وہ کھا چکے اور کھانے کے بعد میرے رب نے فرمایا اب فلاں جگہ پر جو ہے وہ تم جاؤ،
فلاں جگہ پر جاؤ اور اس شہر میں جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ سارا بیان قرآن میں ہے۔ تو سجدہ کرتے ہوئے پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر انہوں نے جب نافرمانی کی تو اب ان کے پاس پانی نہیں تھا، ایک ایسے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے آیت نمبر 60 میں ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ فرمایا کہ پھر جب اس کی قوم نے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو آپ اپنا عصا مبارک وہ پتھروں پہ مارا، تو جس پتھر پہ مارا تو 12 چشمے اس سے پھوٹے۔ کتنے چشمے؟ 12 قبیلے تھے، تو ایک عصا لگنے کی وجہ سے معجزہ رب نے یہ دیا کہ 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو 12 چشمے پھوٹے تھے۔ یہاں پہ میں حکمت کی بات کروں، یہاں پہ میں تھوڑا سا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کی بات کروں، آپ کی اگر محبت کی بات کروں تو پھر یہ ہے میرے محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میرے رب نے اپنے حبیب کو وہ مقام دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر زمین پر، اگر پتھر پر عصا مارے تو 12 چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ اگر پیالے میں ہاتھ ڈالیں تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے وہ پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا تھا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں 5 آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ فرمایا کہ یہ 5 جو انگلیاں ہیں نا، یہ 5 آب رحمت، فرمایا ان سے جو رحمت نکل رہی ہے نا، یہ جاری چشمے جو ہیں، واہ واہ، ان کی کیا بات ہے۔ ہاں جی، وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جب پہلے سپارے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ایک واقعہ جو سورت کے نام سے منسلک ہے، جو سورت کے نام سے واقعہ جو ہے، یہ آیت نمبر 27 سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد آگے یہ جاتا ہے بہت دور تک۔ یہ واقعہ وہ ہے کہ جب ایک بندے نے جو ہے وہ قتل کر دیا ایک لڑکے کو، ایک نوجوان کو، قتل کرنے کے بعد پھر اس کا ملبہ جو ہے وہ دوسرے پر ڈال دیا، کہا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ یہ واقعہ سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ اب اس وقت جو بنی اسرائیل تھے، اس وقت جو قوم تھی نا، وہ گائے کو ذبح کرنا حرام سمجھتے تھے۔ وہ گائے کو کیا کرتے تھے؟ ذبح کرنا کیا کرتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے۔ جیسے آج ہندو ہے، جیسے آج غیر مسلم دوسرے ہندوازم والے ہیں، وہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، وہ گائے کو اپنی مطلب ماں کہتے ہیں، وہ گائے کو اس کا ایک ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، وہ گائے کو حلال کرنا حرام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا گوشت کھانا حرام سمجھتے ہیں۔ تو ایسا ہی طریقہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس وقت ان کا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو حرام سمجھا۔ تو اب اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا، ایک ایسا طریقہ بنایا، فرمایا پھر یہ ہے کہ تم اب ایسا کرو، اس قوم کو بلاؤ اور ایک ایسی گائے کا ذکر، ایک ایسی گائے جو انہوں نے پھر سوالات کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے گئے، میرا رب پھر ان کو بتاتا گیا کہ ان کا یہ ہو کہ وہ زیادہ بوڑھی نہ ہو، چھوٹی بچی نہ ہو، پھر وہ ایسی ہو کہ موٹی تازی ہو، فروا ہو، سارے سوال جیسے پوچھتے گئے۔ کیوں یہ سوال وہ اس لیے پوچھتے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ تم اس کو ذبح ہی نہ کرو، لیکن میرا رب ان کے سامنے ذبح کروا کے گائے یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو ہماری حلال کردہ چیزیں ہیں تم ان کو حرام نہیں کر سکتے، تم ان کو حرام نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد وہ گائے کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک لوتھڑا جو ہے وہ اس پہ لاش پہ مارا گیا، تو اس نے بتایا کہ میرے چاچے نے اس طرح جو ہے وہ مجھے ذبح کیا، وہ مجھے اس طرح قتل کیا ہے، اور اس طرح قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے فلاں جگہ پہ چھوڑا۔ اور یہ سارا واقعہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ وقت کم ہے، وقت کی مناسبت سے ایک جو موضوع ہے وہ میں یہ ضروری بیان کرنا سمجھتا ہوں، آپ اس کو سمجھے۔ یہ آیت نمبر پہلے سپارے کی آیت نمبر 102 ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز جب یہ ریکارڈ ہوگا، ریکارڈنگ کے بعد جب یہ آئے تو میں آپ کو شیئر کروں گا، یہ اپنے گھر والوں کو سنائیں اور اپنے سب کو بتائیں جا کر۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بہت جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ کی جو قوم تھی، جو اس وقت آپ کے دور میں جو قوم موجود تھی، انہوں نے جادو سیکھنا
شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور جادو بھی ایسا سیکھا، جادو بھی وہ جو شیاطین سکھاتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، اس ساری قوم کو جو بلایا، ان کے پاس جو کتابیں تھیں وہ اپنے جو ان کی کرسی تھی جہاں پر ان کا تخت لگا کرتا تھا اس کے نیچے دفن کر دی۔ اب جب اس کے نیچے دفن کی تو دفن کرنے کے بعد آپ نے کا جب وصال ہوا، وصال کے بعد شیطانوں نے پھر وہ کتابیں نکال لیں اور لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی طاقت پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، تو تم بھی اس کو سیکھو، تم بھی حکومت کرو گے۔ اب وہ اس لالچ میں کیا انہوں نے شروع کر دیا، جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ اب جادو سیکھنا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیا، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، فرمایا پھر 2 فرشتے ان پر نازل کیے۔ کیا؟ 2 فرشتے، ہاروت ماروت آپ نے سنے ہیں نام، ہاروت ماروت سنے ہیں آپ نے نام، یہ 2 وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کیے جب قوم جو ہے وہ کیا کرتی تھی، وہ جادو سیکھ رہی تھی۔ اور جادو بھی کیسا سیکھتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ یہاں پہ میرا بات کا مقصد یہ ہے کہ وہ جادو ایسا سیکھتے تھے کہ وہ 2 لوگوں یعنی کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان کیا، جدائی کرنے کے لیے، جدائی میاں، آج کا ہمارا طریقہ دیکھیں، اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں سیکھا، نیک لوگوں نے نہیں سیکھا، لیکن جاہلوں نے سیکھا، جاہل ان کے پاس چلے گئے۔ آج ہمارے بھی جاہل جو جوہلاء ہیں، بالخصوص خواتین، بالخصوص جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ سیکھتی ہیں، وہ ان لوگوں ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں، فلاں کا شوہر اس کو چھوڑ دے میرے پاس آ جائے، فلاں کا آپس میں نہ بنے، فلاں کا یہ ہو جائے، فلاں کا وہ ہو جائے۔ تو یہ سیکھنا، فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے اور اس کو کفار سیکھتے ہیں۔ جادو بعض اوقات جادو کرنا اور کروانا یہ دونوں شرک کے زمرے میں آتا ہے، اگر اس میں شرکی الفاظ ہوں گے تو جادو کیا ہوگا، شرک کے زمرے میں آئے گا، اور یہ بہت بڑا، فرمایا بین المرء وزوجہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، فرمایا یقین جانو یہ کہ اللہ کے علاوہ دونوں میں سے کسی کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ہونا وہی ہے جو میرا رب کہے گا، ہونا وہی ہے جو میرے رب کی حکمت ہوئے گی، ہونا وہی ہے جو میرے رب کا کلام ہوگا، ہونا وہی ہے جو میرے رب کی منشا ہوگی، اور ہونا وہی ہے جو میرا رب حکم فرمائے گا۔ کسی کے جادو سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے ٹونے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا نقصان کتنا بڑا ہے، اس کے جو ہے وہ اس کی مذمت میں کتنی حدیثیں نازل ہوئی ہیں۔ میں 1-2 آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی 1 گھڑی میں اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے، اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناجائز ناحق ٹیکس لینے والوں کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ جو جادوگر ہوتا ہے، جو جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، میرا رب اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ آج ہمارے گھر میں ہم کہیں کہ ہم دوسرے کو تویز ڈالیں، ہم دوسرے پہ جادو کریں، ہم دوسرے پہ ٹونا کریں، ہم دوسرے کے لیے برا سوچیں اور ہم دعا مانگیں کہ مولا ہمارے گھر سے بیماریاں ختم ہو، مولا ہمارے گھر سے جو ہیں وہ بیماریاں ختم ہو جائیں، تو کیسے ہوں گی؟ دوسری حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا عادی اور جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس میں دیکھیں کہ جو جادو کرنے والا ہے، جادو کرنے والے میں جادو کروانے والا بھی شامل ہے، جادو کروانے والا بھی اس میں شامل ہے، فرمایا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کوئی جادو سیکھے اور پھر اس کو آگے کروائے۔ تو اس پر اتنی وعیدیں ہیں کہ فرمایا کہ جو جادو سیکھتا ہے وہ ہمارے قریب نہ آئے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کی دعا میرا رب قبول نہیں کرتا، اس کی نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے حج زکوٰۃ کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو لے کر۔ اور پھر آخری واقعہ، اور یہ آداب رسالت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے آداب ہیں، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کے ادب کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کا اگر ادب نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، پھر آپ کا نہ نماز ہے، پھر آپ کا روزہ نہیں ہے، پھر آپ کا حج نہیں ہے، پھر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے، پھر آپ کی رشتہ داریاں نہیں ہیں، پھر آپ کی صلہ رحمی نہیں ہے، پھر آپ کا قرآن پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، اگر نبی پاک علیہ السلام کا دل میں پیار نہیں ہے، تو فرمایا پھر کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو سب سے پہلے اور قرآن ادب نبی پاک علیہ السلام کا، یہ میرا رب قرآن میں خود سکھاتا ہے۔ شہنشاہ آتے ہیں نا، حکومتیں آتی ہیں، وہ اپنے آداب خود بناتی ہیں کہ ہماری یہ کام کرو گے تو ہماری گستاخی ہو جائے گی۔ عدالتیں آتی ہیں، ان کی اپنی توہین ہو جاتی ہے، لیکن قربان جائیں جب میرے نبی کی بعثت ہوئی تو میرے رب نے قرآن میں اس کے شان اور اس کے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ میرے محبوب کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی اور بے ادبی نہ کرے۔ میرے محبوب کی شان میں کوئی ادنا سی، یہاں تک آپ اس آیت کو سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ آیت نمبر 104 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، میرے محبوب کو راعنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہنا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیں۔ اب راعنا کا مطلب یہ ہے، میری بات سنیے آپ، کہ اللہ کے نبی کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آپ بات کرتے تھے تو بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ کتنی بار؟ 3 بار بات کو دہراتے تھے۔ قربان جائیں آج ہم سے کوئی ایک بار سے دوسری بار بات پوچھ لینا تو ہم کہتے ہیں جی سانو کی پتا، اسی کیوں دسیے، پہلی دفعہ سن لینا سی نا، تینوں سمجھ نہیں آئی، بار بار گل کرنا میری عادت نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں کہ میرے مصطفیٰ ایک بات کو 3 بار دہراتے تھے، 3 بار دہرایا کرتے۔ اب جب 3 بار دہرانے کے بعد بھی اگر کسی صحابی کو سمجھ نہیں آتی تھی تو پھر صحابہ یہ نعرہ لگاتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یعنی بات دوبارہ سے دہرا دے۔ اچھا اب کافروں نے کیا کیا، مشرکین نے کیا کیا، راعینا کو راعینا، عین کو تھوڑا سا لمبا کر کے، یا کے ساتھ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنے لگ گئے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ راعینا کا مطلب تھا بھیڑیں چرانے والا، چرواہا، بکریاں چرانے والا، تو اس وقت اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت۔ تو اب صحابہ تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، تو اب وہ پیچھے سے آوازیں لگاتے تھے راعینا، یعنی اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے بھیڑیں بکریاں چرانے والے۔ تو میرے رب کو یہ بھی پسند نہیں آیا، میرے رب کو یہ بھی پسند نہیں آیا، ایمان والوں کو بھی روک دیا کہ تم نے اب سے راعینا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے، انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائے، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف نظر رحمت فرمائیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیں گے، آپ کی نظر ہم پہ پڑے گی، ہمارے بیڑے بھی پار ہو جائیں گے۔ تو یہ مقام رسالت ہے، یہ رسالت کا ادب ہے، یہ احترام ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے جاتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تقریباً اگر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ جو صورت ہے، یہ اس کی آخری آیت جو ہے وہ آیت نمبر 141 تک، یہ 286 کیونکہ مکمل اس کی آیتیں ہیں تو 141 تک یہ پہلے سپارے میں موجود ہے۔ اس میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ایمان بالغیب، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا واقعہ، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ گائے کا واقعہ، من و سلوہ واقعہ ہم نے پڑھا، پھر ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو وہاں سے پھر وہ واقعہ، پھر اس میں مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیسے نکالے گئے، یہ بھی اس میں واقعہ موجود ہے۔ لیکن کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سارے کو مطلب بیان کریں، ہر آیت کو بیان کریں، ہم نے تھوڑا سا آپ کو پھر جادو کی مذمت میں جو آئی چیزیں ہم نے وہ ڈسکس کی ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم کا آپ نے واقعہ، وہ کعبہ کا بنانے کا، وہ سارا آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ چند چیزیں آج آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مزید جاری رکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔